बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर मैं आपके सामने हाजिर हूं इस एक्सक्लूसिव वीलॉग और एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। ये हमारा रूटीन का वीलॉग नहीं है, उसको हमने आज रोका है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर बाद जारी करेंगे। स्टोरी ऐसी थी कि इसको हम रोक नहीं सकते थे। मेरे कुछ ज़राए ने मुझे ये स्टोरी दी और हमने फिर इस पर 1-2 दिन काम किया तो पता चला कि स्टोरी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही इस स्टोरी के वज़न का और इसकी करेक्शन का पता चला तो हमने सोचा अब इसको मज़ीद लेट ना किया जाए, क्योंकि बेचारों के खून पसीने की कमाई है। इतनी मुश्किल से चौधरी पहले ही उन्हें रिवॉर्ड कर रहा है, हम स्टोरी लेट करेंगे तो कहीं नुकसान ना हो जाए। स्टोरी क्या है अब आप सोच रहे होंगे। स्टोरी ये है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने फैसला किया है कि उन्होंने कुछ टाउट सहाफ़ियों को तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से इस 23 मार्च को नवाजना है। जब हम आपके सामने लिस्ट रखेंगे तो आप समेत पूरे पाकिस्तानी मीडिया का हासा भी निकल जाएगा और तरा भी निकल जाएगा। मतलब आप शादी ब्याहों में गए होंगे, इनमें से सारे तो नहीं लेकिन कई बेचारे तो ऐसे हैं जो पंजाबी में कहते हैं वेले पकड़ने पर भी खुश हो जाना था। वेले वो होती हैं कि जो पैसे पकड़ते हैं या सर के ऊपर खड़ा करते हैं नोट को, और जो कवाल के साथ कोई होता है या गायक के साथ एक शख्स होता है जिसके पास एक बैग होता है और वो पैसे पकड़ पकड़ के उस बैग में डाले जाता है। अब इस लिस्ट को जब आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ आएगी कि हमारा चौधरी जो है वो वाकई आजकल बिल्कुल ही समझदारी से उनका कोई तल्लक नहीं रह गया, क्योंकि इनमें से बेचारे कई ऐसे हैं कि तमगाए हुस्ने कारकर्दगी तो दूर की बात, इन्हें वेले ही पकड़ा देते थोड़ी देर तो इन्होंने उस पर ही खुश हो जाना था। बहरहाल अब चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इस लिस्ट की तरफ और एक एक नाम आपके सामने रखते हैं और फिर कुछ मज़ेदार तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में इनके साथ और दूसरे मीडिया में क्या होने जा रहा है। जो पहला नाम है जनाब, हमारे पास ज़राए से आई है खबर, और अगर ये गलत है तो ये डिनाई कर दें, जाहिर है फिर हम इसकी डिनाइल जो है वो जारी भी करेंगे और मानेंगे कि खबर गलत है। जो ज़राए ने हमें खबर दी है वो आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब ऐसी खबरें लीक हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, तो कई दफ़ा ऐसी खबरों को फिर किल कर दिया जाता है, मतलब खुद ही ख़त्म कर दिया जाता है, फाइल गायब कर दी जाती है, फैसला मौखर कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ज़हन में रखिए कि मैंने पूरी तहकीक करने के बाद ये स्टोरी दे रहा हूँ। ये फ़ाइल बिल्कुल मौजूद है, मूव हुई है, इसकी अप्रूवल हुई है। अब आगे इसे ये गायब कर दें तो इनकी मर्ज़ी, फैसला बदल लें बेइज्जती होने के बाद तो इनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपके सामने लिस्ट रखने जा रहा हूँ। पहला नाम है मिस्टर हसन अयूब उर्फ रावी। जी हाँ, इन्हें तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जा रहा है। कारकर्दगी वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है। याद कीजिए कि इन्होंने ही वो ट्वीट किया था कि इतने लोगों के सर खोल दिए हैं। अब सर फाड़ना तो आपने सुना था, खोल दिए आपने पहली दफ़ा सुना था, ज़ाहिर है गोलियां मारी गई थी और सर खोले गए थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इनको तमगा हुस्ने कारकर्दगी सबसे पहले नंबर पर दिया जा रहा है। उसके बाद मिस्टर कामरान हामिद राजा, इनको तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जा रहा है और जाहिर है इनकी भी बहुत सारी खिदमात होंगी, इसी तरह की खिदमात होंगी। जैसे कुछ दोस्त तो इनमें ऐसे थे जो वेले पकड़ने पे भी खुश हो जाने थे। वेले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो नोट होते हैं जो किसी के सर पर रखे जाते हैं जब रक्स की या कवाली की या कोई गाने वाने की कोई महफिल चल रही हो, या कोई भी, इसको मैं किसी मायूब तरीके से नहीं कह रहा, वैसे बता रहा हूँ, या इवन कोई मजाक का प्रोग्राम शादियों में चल रहा हो तो वहाँ वेलें कराई जाती हैं। तो इनमें से कई वेलें पकड़ के भी खुश थे बेचारे। लेकिन चलें, चौधरी साहब भी तो आपको पता है वो बाजी मरियम को अगर चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं तो फिर उस हिसाब से तो इनका तमगा है हुस्ने कारकर्दगी बनता है। तो डिजिटल नाई साहब जो हैं उनकी जो खिदमत अपने नाम के साथ, अपने इदारे के साथ क्यों ज़्यादती कर रहे हैं, लाइक क्या निकलना है इसमें से, क्या फ़ायदा है इसका। बार अगली तरफ चलते हैं, मिस्टर नसरुल्लाह मलिक। अब आप में से बहुत सारे तो मलिक साहब को जानते नहीं होंगे। मलिक साहब शादी में चलने वाला वो बम है, वो देसी साख्ता सेबे वाला बम है जो दूल्हे के ताया की अपनी धोती में चल जाता है। मतलब ये वो वाला बम है जो किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकते, ये बस अपने हाथ में चलने वाला देसी साख्ता बम है। लेकिन कोई ना कोई इन्होंने भी खिदमत अंजाम दी होगी ऐसी कि इनको भी अब तमगा हुस्ने कारकर्दगी जो है वो अवार्ड करने का फैसला किया गया है। बहरहाल इन्होंने करियाने में, परचून में बहुत सारा काम किया है। मतलब जो कोई वज़न और कोई नहीं उठाता वो वाला वज़न ये उठाते। अच्छा जी, आगे मिस्टर सरवर मुनीर राव, इनको मैं सच बताऊं नहीं जानता, मैं अल्लाह को हासिल नासिर जान के, मेरी टीम ने रिसर्च की होगी, जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले हम रिसर्च कर रहे थे, इनकी कोई तस्वीर निकाली होगी, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता, ना ही मैं इनकी कारकर्दगी को जानता हूँ। आप जानते होंगे, आप ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। मिस्टर मुजम्मल सोहरवर्दी, अच्छा इनका मेरी तरह मुँह बहुत ही बड़ा है
تو اب مجھے یہ نہیں پتا تمغہ کہاں لگانا ہے، ان کے تمغہ کہاں لگائیں گے. تو انہوں نے بھی پرچون میں بہت کام کیا ہے، بیچارے سارا وزن اٹھاتے ہیں، جتنا بھی گندے سے گندا وزن بھی ہو. سہروردی صاحب کی ایک ضرور ہے کہ وہ اٹھا جاتے ہیں، مطلب وہ بالکل دل چھوٹا نہیں کرتے، بالکل ان کو پتہ ہو کہ اس پر پبلک نے بالکل بہت زیادہ توئے لعنت کرنی، اس کے باوجود بھی مطلب جیسے یہ میں انالوجی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ویسے وہ ہم سے بڑے عمر میں بہت احترام ہے. جیسے ایک خچر جو ہے وہ سر پھینک کر اپنی محنت کرتا ہے، یہ دوست بھی ویسے ہی اپنی میرا مطلب کوئی اس میں محنت میں آر نہیں سمجھتے اور محنت کرتے ہیں دل لگا کے، جو چودھری صاحب کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. قاضی شجاعت علی، اچھا جی، انہیں شجاعت رئیس قادری کہتے ہیں، یہ شاید نعت خوانی کرتے ہیں اور مجھے نہیں پتہ ان کی کیا وجہ ہے، شاید نعت خوانی کی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، مجھے نہیں پتہ. یہ تمغہ حسن کارکردگی کی یہاں وجہ کیا ہے، اس لیے اس پر میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گا. لیکن اب آتے ہیں ذرا تجزیے کی طرف. یہ تو میں نے آپ کو لسٹ تو سامنے رکھ دی. اب اس میں میرا پہلا تجزیہ تو یہ ہے کہ چودھری نظام الدین صاحب کے ہاں ضرور کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ایسے کام کروا رہے ہیں کہ چودھری نظام الدین صاحب کا نقصان کروا رہے ہیں. اب بھلے پوری عقل کے ساتھ پورے دن کے ساتھ بندہ یہ کام کرتا ہے. لوگ شک کرتے تھے فلاں فلاں کا ٹاؤٹ ہے، فلاں فلاں کا ٹاؤٹ ہے، فلاں فلاں. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے لسٹ ہی چھاپ دی، انہوں نے تمغے ہی ٹھوک دیے ہیں. آپ نے کبھی کسی استبل میں، مطلب یہ دوبارہ میرے سارے یہ بڑے معزز دوست ہیں، میں کسی کو جانور گھوڑا خچر یہ نہیں کہہ رہا، بھینس نہیں کہہ رہا، بکری نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے اگر کوئی استبل دیکھا ہو تو وہاں پر پرانے زمانے میں بھی کرتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں، گرم کر کے لوہے سے ایک مارکا ٹھپا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے گھوڑے کے اوپر، امبوز کر دیا جاتا ہے اسکن جلا کے. یہ کچھ تصاویر بھی دکھا رہے ہیں تاکہ نشانی رہے کہ بھائی یہ کس مالک کا ہے اور یہ کس فارم کا ہے، یہ کس کے لیے بھاگتا ہے، یہ کس کے لیے کام کرتا ہے، یہ کس کا خچر ہے، یہ کس کا گھوڑا ہے، یہ کس کی بھینس ہے، یہ کس کی گائے ہے. تو وہ مارکا جو ہے وہ اویزاں کر دیا جاتا ہے اس کی اسکن پر. چودھری صاحب نے بھی سوچا کہ یار یہ پھٹا رہتا ہے، پاکستانی سارے ہی لڑتے رہتے ہیں، یار یہ ٹاؤٹ ہے، یار یہ ٹاؤٹ ہے، یار یہ ٹاؤٹ ہے کہ نہیں ہے، یار لگتا تو یہ بھی ٹاؤٹ ہے، یار یہ اس کی باتیں پچھلے چند دن سے لگتی ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے. اور انہوں نے مسئلہ ہی آسان کر دیا، انہوں نے لسٹ ہی چھاپ دی ماشاءاللہ سے. انہوں نے کہا جی اے لو اے نے ساڈے بندے اے ساڈے لیے کام کر دینے. انہوں نے تمغے لگا دیے. اب وہ تمغے کیا لگے ہیں، وہ بیچارے گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں، مطلب کہ انہیں گھوڑے پہ بٹھا دیا کہ یہ لیں جی ساری دنیا. مطلب بندہ نیچے بیٹھا ہو نا تو نظر نہیں آتا، اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا دیں تو اونچا ہو جاتا ہے نا زمین سے 4-5 فٹ، تو وہ یا 7-8 فٹ، یہ جتنا بھی بڑا گھوڑا ہوگا. تو انہوں نے گھوڑے پہ بٹھا دیا ان سارے دوستوں کو. انہوں نے کہا لو جی گھوڑے پہ بیٹھ کے پھرو، ہم نے آپ کو تمغہ دے دیا. تو پہلے تو چودھری صاحب نے اپنا بھی نقصان کیا، ان کا بھی نقصان کیا. یہ بیچارے اپنی روزی روٹی، مثلا وہ ہمارے راوی صاحب ایئر وائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے ٹاؤٹ کہتے ہیں، لوگ مجھے ٹاؤٹ کہتے ہیں. لیں اب ایک نیا کام بن گیا، اب حسن کارکردگی والا ٹاؤٹ کہیں گے، وہ تمغہ حسن کارکردگی یا تمغے والا ٹاؤٹ کہنا شروع کر دیں گے. تو پہلی کام تو یہ کہ انہوں نے یہ لسٹ چھاپ دی، یہ انہوں نے ایک تباہی کر دی، میں یہی کہوں گا. اچھا دوسری بات کوئکلی، انہوں نے میں نے جیسے کہا کہ استبل میں گھوڑوں پہ باہر کا لگتا ہے وہ لگا دیا انہوں نے. اب تیسری بات یہ ہے کہ سخت مقابلہ ہوگا. اب کچھ تمغے والے ٹاؤٹ ہوں گے، کچھ بغیر تمغے والے ٹاؤٹ ہوں گے. اب جو تمغے والے ٹاؤٹ ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو تمغہ ملا، ہم معتبر ہیں، دیکھیں ہم ٹاؤٹوں میں ذرا سینئر لیول کے ٹاؤٹ ہیں. اور جن کو نہیں ملا وہ سوال پوچھیں گے کہ یار ہم نے بھی بڑی خدمت کی تھی. مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے میرے ذہن میں نام آ رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، چلے میں لیتا نہیں. وہ اب بیچارے سوچیں گے کہ یار ہم اس کے آگے کیا کریں، کیا میرا مطلب ہے کہ کپڑے اتار کے میرا مطلب ہے کوئی احتجاج کریں، مطلب کیا کریں ہم کہ ہمیں بھی آپ تمغہ دیں، کہ کدھر کو جائیں ہم. تو ایک تو مقابلہ بڑا سخت ہوگا. تبلے والے کہہ دیا تمغے والے، ویسے ہیں تو یہ تبلے والے ہی زیادہ، ان کو تبلے دے دینے سے تمغے کی بجائے آپ نے تمغے دے دیے ہیں. لیکن خیر اب تبلے پھر تبلا نکل رہا ہے منہ سے. اب یہ تمغے والے ٹاؤٹ اور بغیر تمغے کے ٹاؤٹ، دو طرح کے ٹاؤٹ ہو جائیں گے. اچھا آپ نے یہ تو سنا ہی تھا کہ جو کمپنیز اپنے ڈسٹریبیوٹرز کا اعلان کرتی تھی، بھئی یہ ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے. اسی طرح ہماری کمپنی نے بھی ڈسٹریبیوٹرز کا اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا جو پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہم نے پھیلانا ہوتا ہے، یہ ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں جھوٹ پھیلانے کے لیے. اور لسٹ ہی شائع کر دی. اب آپ کے لیے مطلب معزز ٹھہر گئے ہیں، اب آپ کے لیے بات کرنا کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. مثلا اب ایک دادا صاحب ہیں، انہوں نے دیکھے نا ان کا بھی بنتا تھا، انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہیں ہی پختون. انہوں نے لسانیت پھیلا دی، انہوں نے کہا پختون ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں، پختون ہی اس میں سہولت کاری کرتے ہیں، پختون ہی بم پھاڑتے ہیں، پختون ہی مرتے ہیں، پختون ہی مارتے ہیں، تو اس میں پختون ہوتے ہیں. تو انہوں نے پنجابی پختون کارڈ کھیل دیا. تو وہ لسانیت کر رہے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آئی یہ کرتے ہوئے. تو اب میں حیران ہوں کہ اس کے بعد ان کا میرٹ بنتا تھا تمغے کا، اب بھائی ان کو کیوں نہیں دیا گیا. یہ جب میں کام دیکھ رہا ہوں تمغے کا تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی کھچ مارے گا اس کو آپ بڑا تمغہ دیں گے. تو انہوں نے تو سب سے بڑی کھچ ماری. پھر انہوں نے کینسر کی، انہوں نے کہا تھا مریم نواز جو ہیں وہی مریم نواز جو کیری اپنے آپ کو بہت اچھا کرتی ہیں اور تقریر بھی بڑی اچھی کرتی ہیں اور پڑھے لکھے معزز ڈاکٹرز کو بے عزت بھی کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ لے آئی ہیں
اور اب نائٹروجن سے یا کسی لیکوڈ نائٹروجن سے اب بس ٹیومرز کو فریز کر دینا ہے اور کینسر کا علاج ہو جانا ہے. اب اس بیچارے نے اتنی بڑی بڑی کھچیں ماری ہیں تو اس کو تو تمغہ حسن کارکردگی دینا ہی چاہیے تھا, یا تمغہ امتیاز دے دیتے آپ تو کچھ نہ کچھ تو بنتا تھا. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں کہ کچھ ٹاؤٹس کو ملے گا کچھ کو نہیں, یہ اب مقابلہ بھی سخت ہو گیا, لڑائی شڑائی بھی ہوگی. اب آگے معاملہ کیا ہوگا. اچھا دوسرا, یہ ٹھپے کی جب میں نے بات کی تو مجھے عامر خان کی ایک فلم یاد آئی. مطلب چودھری صاحب پر ساری تنقید بھی تو جائز نہیں ہے نا. چودھری صاحب کو بھی کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا ہوگا, مطلب چودھری صاحب کے افسران بھی بدلتے رہتے ہیں کہ بھئی کون ہمارا ہے کون نہیں, تو اس لیے ٹھپا لگانا بڑا ضروری ہے. تو وہ پی کے فلم تھی ایک عامر خان کی, اس میں اس نے ٹھپے کی بات کی تھی. یہ ذرا دیکھیے. ہے کون ٹھپا آپ کے باڑی پہ میرے؟ ارے ٹکر ٹکر کہاں دیکھا تو کپڑے اتارو چیک کرو. سلما کہاں ہے؟ چلو سب لوگ کپڑا اتارو اور دکھاؤ تپسوی جی کو. ہے کون ٹھپا باڑی پر؟ ارے کہاں شرما رہے ہو؟ چلو ہم بھی اتارتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھا آپ نے. تو مجھے لگ رہا ہے اسی طرح سے یہ ان کو تمغے نہیں اصل میں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ٹاؤٹ ہیں تاکہ کل کو یہ مکر نہ سکے. اچھا آگے چلتے ہیں. آگے اور بھی بہت کچھ تھا میرے پاس تجزیہ, لیکن میں نے اس کو شارٹ رکھنا ویلاگ کو. تو صرف میں ایک ہی بات کروں گا کہ جب ہماری حکومت آئی تو میرا آپ سے وعدہ ہے, اگر اللہ نے ہماری حکومت لائی اللہ کی ذات, تو میں عمران خان صاحب کو ضرور کہوں گا کہ ان کے تمغے ان سے واپس لیے جائیں. جو یہ تمغہ بنانے میں دینے میں اس تقریب ہونے کے پیسے ہیں وہ بھی ان کو ڈالے جائیں, اور ظاہر ہے وہ جو پیسے ریکور ہوں کسی چیریٹی کو دیے جائیں. ان کے تمغے ان سے لے کے وہ بھی بیچ کے چیریٹی کو دیے جائیں. ہاں ان کو آفیشیلی ٹاؤٹ گیری کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے ایک پیج کا, وہ ان کو جاری کیا جائے, یا انہی تمغوں کو پیچھے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ٹاؤٹ گیری کا تمغہ برائے حسن کارکردگی ان ٹاؤٹ کیٹیگری وہ بنا دیا جائے. اسی تمغے کو ہم بدل دیں اور ان کے وہ تمغے تب بدلے جائیں. تو یہ میری ان سے ریکمنڈیشن ہوگی. اب ان کی جو حالت ہے وہ تو ہے ہی ہے جن کو تمغہ مل رہا ہے. جاتے جاتے آپ کو ایک صورتحال بتاتا ہوں. اب بیچارے جن کو تمغہ نہیں ملا ان کی صورتحال بالکل اس سوال جیسی ہے جو رمضان ٹرانسمیشن میں پوچھا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ایسے سوال پوچھوائے جا رہے ہیں اور ایسی ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں, دل ان کا بھی ہے کہ انہیں بھی تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے. یہ سوال سنیے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک لڑکی ہے مجھے بہت پسند کرتی ہے, لیکن میں بھی چاہتا ہوں شادی کروں, لیکن میں کر نہیں پا رہا شادی. اصل میں وہ میری اصل میں 4 شادیاں پہلے ہوئی ہیں اور چاروں بہت خوش ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو خوش نہیں رکھا, وہ چاروں بہت خوش ہیں. تو اب یہ مسئلہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 5ویں شادی پوچھنا ہی چاہیے آپ کو, پوچھنا ہی چاہیے. 4 کر وظیفہ آپ بتا دیں. ان کو بتا دیں کوئی وظیفہ. بھائی یہ میرے ہاتھ آپ کے آگے ہیں. 4 کے بعد کیا 5 4 کے بعد تو گنتی ختم ہو گئی ہے. آپ نے تو دیکھیں 1 2 3 4 دیکھیں. میری گزارش ہے آپ کو, گزارش ہے شادی بالکل کریں, لیکن دیکھیں ایک طرح سے اگر آپ 4 پہ بھی نہیں رک رہے تو 5 پہ آپ کی کیا گارنٹی رک جائیں گے, 6 پہ کیسے رک جائیں گے. دیکھیں اپنے نفس کو بھی دیکھیں, اگر کچھ نہیں ہو رہا نا آپ اپنے آپ ہی کو ایک دوش دیں, اپنے آپ کو ملامت کریں کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ اچھا آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں, آپ کی نام فیملی نہیں ہے. بتایا انہوں نے, اچھا یہ آپ ویڈیو اگر میں مجھے بتا نام دیتے. بتا دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.